10ਵੀं حدیث یہ بھائیوں موسٹ ڈیٹیل حدیث ہے عذاب قبر کے حوالے سے. میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے. سنن ابی داؤد میں 4753 ہے. مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے. اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے. مشکات میں 1630 نمبر ہے. اچھا یہ ابو داؤد کی جو اس کی روایت ہے اور مسند احمد کی اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے. لیکن جو المستدرک للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سماع کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے. ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنا سے کی ہے. المستدرک للحاکم 107 نمبر حدیث میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم رہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے. ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں. یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اچھا قرآن میں بھی ملک الموت کا نام آیا ہے سورہ سجدہ کے اندر, احادیث کے اندر بھی. البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے. لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں. کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے. اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ, بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے. اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے. پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے. تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو, جو سورۃ المطففین میں آیا ہے. علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں. ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے. سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے پارہ نمبر 30 کے اندر. اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی